الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شب بارات کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں شب بارات کی کیا فضیلت آئی ہے؟ شب بارات کی کوئی فضیلت نہیں آئی میرے بھائیوں۔ جو بھی روایات شب معراج سے ریلیٹڈ آئی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ میں کچھ روایات آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح میں آپ نکالیں گے ماہ رمضان کے قیام کا بیان، اس میں یہ روایات آپ کو مل جائیں گی ساری کی ساری، اور اس پر شیخ زبیر علی زئی کی تحقیق بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جامع ترمذی میں اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہ دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ کو بستر پر نہ پایا تو آپ اچانک بقیع قبرستان تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان و دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور وہ اس رات کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ روایت جی جامع ترمذی کی یہ ضعیف روایت ہے، یہ روایت ہے جعلی جامع ترمذی کی۔ اس روایت کے متعلق امام ترمذی جو ہے نا خود کومنٹس کر رہے ہیں اس روایت سے متعلق جامع ترمذی میں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے جب اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، یعنی کہ امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو پہلی تو روایت یہ ہو گئی جو ہے نا جعلی، کیونکہ امام بخاری نے اس کا انکار کر دیا۔ دوسری روایت جو ہے نا وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری فضائل قرآن میں جو آئے ہیں وہ سورۃ القدر میں، یعنی کہ تقدیر کے فیصلے کی رات، سورہ الدخان کے اندر بھی یہ آئے ہیں۔ یہ سارے شب قدر کے متعلق آئی ہیں روایتیں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت بھی منقطع ہے، اس کے اوپر سب سے بڑی جرح یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ظلمات سے ڈوبی ہوئی روایت ہے۔ اور اس روایت کی جو ہے نا اسناد کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اس میں جو ابن حارث تابعی ہے اس کا حضرت عائشہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ سب سے بڑی جرح ہے جس بندے کی سما ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت جعلی روایت ہے۔ اچھا جی، تیسری روایت بھی آپ کو یعنی کہ مشکات المصابیح میں مل جائے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اب اس روایت سے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں اس میں، یعنی کہ ان نون راوی ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، ان نون راوی ہیں۔ اور اس روایت میں کئی سقم ہیں، یعنی کہ دو لوگ ہیں جن کا یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے، ایک شخص ہو تب بھی روایت فرق ہو جاتی ہے، روایت وہ یعنی کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ۔ اس میں دونوں جو ہیں وہ مجہول راوی ہیں، زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن، یہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ یہ مشکات میں آپ کو یعنی کہ اس روایت مل بھی جائے گی، آپ کو قیام نکالیں گے رمضان کا قیام، اس میں یہ آپ کو مل جائے گی 428 نمبر پیج پر
یہ تمام روایتیں آپ کو مل جائیں گی. پہلی حدیث ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو ضعیف روایت ہے، اور نیچے شیخ زبیر علی زئی کی تحقیم بھی لگی ہوئی ہے. باقی دیکھیں نا ہمارے پاس جو بھی روایات آئی ہیں اس سے ریلیٹڈ، شب برات سے ریلیٹڈ، وہ ساری موضوع اور من گھڑت روایت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. تو ایسی روایات فتنہ ہے امت کے لیے. اب امت میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شب برات میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، حالانکہ وہ سارے فضائل جو ہے نا وہ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، بلکہ پوری صورت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مبارک رات کو ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس رات کو فرشتے قطار در قطار زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اہم فیصلے کرتا ہے اس رات کو. اب لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ شب برات کو اللہ تعالیٰ اہم فیصلے کرتا ہے. اور یہ ان روایتوں کو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ سارے اہم فیصلے کرتا ہے. ان روایات کو جعلی کہنے کے لیے یہی بہت آسانی ہے کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو جعلی سمجھتے ہیں، فیبریکیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا صحیح احادیث اور اتھینٹک احادیث اور اسناد کے ساتھ جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے تو قرآن ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم یعنی کہ جو اللہ کا مین مقدمہ ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. پہلے قرآن ہے پھر احادیث ہے. جب قرآن ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں آٹومیٹیکلی حدیث صحیح اور ضعیف کا پتہ چل جائے گا. جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں گی وہ آپ کو صاف لگ جائیں گی کہ یہ ضعیف روایات ہیں، اور جو قرآن کے اوپر فٹ اینڈ بیٹھ رہی ہوں گی ان روایات کا آپ یعنی کہ صحیح ہونے کی وہ دلیل ہو جائے. جزاکم اللہ خیر.